السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم لوگ۔ ناظرین، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد مقبوضہ کشمیر کی جو آزاد حیثیت تھی اسے ختم کر کے جنوبی ایشیا میں ایک بحران کی کیفیت کو جنم دے دیا ہے۔ کشمیر جل رہا ہے، کشمیری بلک رہے ہیں، کشمیری آزادی مانگ رہے ہیں، لیکن اتنے برس میں تمام تر قراردادوں کے باوجود دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر بھارت کتنے مظالم برپا کر رہا ہے۔ 9 لاکھ تقریباً یہاں پر فوج بھارت نے تعینات کر رکھی ہے جو کشمیریوں کو ہر روز ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہاں ہماری بہنوں کی بیٹیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، یہاں ہمارے بچوں کے مستقبل تباہ ہو رہے ہیں، انہیں یتیم کیا جا رہا ہے، یہاں کشمیریوں کی جانیں، عزتیں، مال قطعی طور پر محفوظ نہیں ہیں۔ اور اب جو یہ انتہائی اقدام اٹھایا ہے بھارت نے، وہ انتہا پسندی کا ایجنڈا جسے لے کر نریندر مودی پہلے وزیر اعظم بنے اور دوبارہ منتخب ہوئے، اس کی تکمیل کی ایک کوشش ضرور کی ہے۔ لیکن یہاں عالمی دنیا خاموش ہے، مسلم امہ خاموش ہے، وہ کردار ادا نہیں کیا جا رہا جو انہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان جو کہ ماضی میں بھی کشمیر کے حوالے سے بات کرتا رہا ہے، کشمیر کو توجہ دلاتا رہا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا رہا ہے، اب پاکستان کے کندھوں پر ایک مرتبہ پھر ایک بوجھ آ چکا ہے، اور اس میں پاکستان نے کیا کرنا ہے، یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جن کے جواب آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ماضی گواہ ہے کہ ہم نے بھرپور جواب دیا ہے، منہ توڑ جواب دیا ہے، اور جو پلوامہ میں ہندوستان نے غلطی کی، اس کے بعد یہاں طیارہ بھیج کر ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، اس پر جو جواب ہم نے دیا وہ پوری دنیا جانتی ہے، دیکھ چکی ہے۔ بھارت کے لیے پیغام یہ ہے کہ ایسی کوئی غلطی دہرانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہم لوگ بھی اب خاموش نہیں رہیں گے اور منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج کا پروگرام ہم لوگ کشمیر کی آزادی کے نام، کشمیریوں کی جدوجہد کے نام، اور اس امید کے نام کہ بہت جلد کشمیر بھارتی تسلط سے، بھارتی مظالم سے آزاد ہو جائے گا۔ ناظرین، کشمیر کے حوالے سے جو بھارت کے اقدامات ہیں اس پر ہمیں متحد ہونے کی ضرورت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا، اور کیا حکومت پاکستان اس پر صحیح اقدام اٹھا رہی ہے یا نہیں۔ عوام سے بات کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پر کیا رائے رکھتے ہیں، اور حکومت پاکستان اب تک جو اقدامات اٹھا رہی ہے اس سے مطمئن ہے یا نہیں۔ یہ بتائیں جی کہ حکومت تجارت بند کر رہی ہے، سمجھوتا ایکسپریس بند کر دی، بس سروس بند کر دی، کیا یہ اقدامات کافی ہیں یا اس سے آگے کچھ ہونا چاہیے؟ اس سے آگے بھی اور کچھ ہونا چاہیے۔ یہ تو انہوں نے بہت کم کیے ہیں، یہ ریلوے بھی بند کر دی ہے، بس بھی بند کر دی ہے، ابھی تو ان کو ساری ہر طرح کی تجارت جو ہے نا وہ بھی ساری بند کرنی چاہیے۔ بھارت کو کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ کیونکہ پاکستان کے ساتھ تجارت بہت مختصر ہے، اصل تو تجارت امریکہ کے ساتھ، باقی ملکوں کے ساتھ ہے بھارت کی، اس سے کوئی فرق پڑے گا بھارت کو؟ نہیں، اس سے بھی کچھ کافی فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ پاکستان میں جو ان کی جاتی ہے نا افغانستان میں سارا، وہ رکے گا، ان کو فرق پڑے گا۔ صحیح ہے۔ یہ کس کی دکان ہے جی؟ آپ کی ہے؟ ادھر آئیے گا، ادھر آگے۔ بھارت اگر ہمیں ٹماٹر دینا بند کر دے گا تو کوئی فرق پڑے گا جی؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ جہاں پہ جو دکاندار حضرات ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں، وہ ٹماٹر مہنگا کر دیتے ہیں، یعنی ٹماٹر سمیت باقی سب چیزیں، تو ان کو روکنا نہیں چاہیے؟ روکنا چاہیے، بالکل روکنا۔ آپ بتائیں جی، جو حکومت کے اب تک اقدامات ہیں، بس سروس بند کر دی، سمجھوتا ایکسپریس بند کر دی، تجارت بند کر دی، حالانکہ تجارت بہت مختصر ہے ان کی ہمارے ساتھ، کیا صحیح اقدامات ہیں یا اس سے آگے کی ضرورت ہے کرنے؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم کچھ کریں گے نہیں تب تک انہیں سمجھ نہیں آئے گی نا۔ بے شمار چیزیں ہیں جو ان کی ہمارے ساتھ تجارت میں کام چل رہا ہے، وہ ہمیں بند کرنے چاہیے۔ کچھ ویسے بھی ہماری گورنمنٹ کو تھوڑا کر تو رہی ہے، اگریسو ہونا چاہیے ان کو۔ ہاں، اس سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے۔ ڈرتے تو ویسے ہی ہم سے وہ، اگر وہ ڈرتے ہیں ہم سے تو وہ بغیر کسی ڈر کے اتنا بڑا اقدام کیسے اٹھا گئے پھر؟ بھئی وہ تو انہوں نے کر لیا جو کرنا تھا، اب انہیں بھی مسئلہ تو پڑا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، چاہے یہ جنگ سے ہو، چاہے یہ کسی مطلب بیٹھ کے کام ہو، تو کسی نہ کسی صورت میں تو یہ حل ہونا چاہیے نا۔ اس طرح تو جنگ مسئلے کا حل ہو سکتی ہے، جنگ مسئلے کا حل ہو سکتی ہے، مسئلے کا حل تو پھر وہ بالکل ریئر چانسز ہے نا، جو جب بالکل ہی کوئی چانس نہ بچے کسی جگہ پہ کوئی مل بیٹھ کے۔ یہ بتائیں، جو مسلم دنیا کی خاموشی ہے، مسلم امہ کی، اتنے ہمارے امیر ملک ہیں لیکن کسی کی طرف سے کوئی ٹھوس بات نہیں کی گئی، کوئی بھارت کو دھمکی یا ڈراوا نہیں دیا گیا،
ہاں یہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ اس طرح مطلب واویلا کریں اسی طرح دوسرے مسلم ممالک کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ ملیں گے نہیں، تب تک تو وہ اسی طرح کوشش کریں گے کہ بھئی ہمارا جو جیسے چل رہا ہے چلتا رہے کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے وہ مطلب کشمیریوں کو تنگ کر رہے ہیں یا انہیں مار پیٹ رہے ہیں، تو وہ لازمی بات ہے انٹرنیشنل میڈیا یا دوسرے جو ممالک ہیں وہ اس میں پوری طرح انوالو ہوں تو تبھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ آپ جیسے جناب 1 درجن لوگ بھی ہتھیار لے کے پہنچ جائیں سرحد پہ تو ہندوستان نے ڈر جانا ہے، گھبرا جانا ہے۔ آپ بتائیں حل کیا ہونا چاہیے اس مسئلے کا؟ میرے مطابق حل یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو روزانہ کے جھگڑے اور معاملات ہیں ان کو ختم کر دیں، ان کے اوپر ایک ہی دفعہ اٹیک کریں، تمام ممالک مسلم ممالک مل کے ان کو منہ توڑ جواب دیں کہ پاکستان مسلمان ملک ہے، اس کے ساتھ اور بھی مسلم ممالک ہیں، ہندو ملک تو ایک ہی ہے نا، تو یہ ہمارے سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، نہ تو افواج میں اور نہ ہی کسی بھی حوالے سے۔ پاکستان جو ہے ہر طرح سے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں، عوام کو نہیں اس چیز کی سمجھ آتی کہ وہ پاکستان ان پہ حملہ کیوں نہیں کرتے۔ اچھا یہ بتائیں، ہم مقابلہ بالکل کر سکتے ہیں، جذبہ ایمانی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر حکومت کو دیکھیں چور ہے فلاں کو پکڑ لو یہ کر رہی ہے، اپوزیشن کو دیکھیں تو انہیں جناب ہمارے فلاں کو گرفتار کیوں کر لیا یا ہمیں پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں دیا، ان کی ساروں کی یہ بحث لگی ہوئی ہے۔ کشمیر کی بات کرنے کے بجائے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ حل یہ ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے نا، اب انڈیا نے یہ جو اتنا بڑا اقدام کیا ہے یہ عمران خان کے امریکہ کے جانے کے بعد کیوں کیا ہے؟ پہلے بھی تو کر سکتا تھا۔ اچھا اگر فرض کریں خود اللہ نہ کرے لڑائی ہو جاتی ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ، تو آپ بحیثیت قوم کیا اپنا فرائض انجام دیں گے؟ جو مجھ سے ہو سکتا میں کریں گے۔ سب کے ساتھ مل کے۔ آپ مجھے بتائیں، ہندوستانی فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ اس سارے معاملے کے بعد بھی آپ سن رہے ہیں گانے اور ان کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، تو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بس وہ عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ کشمیر میں عورتوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ہندوستان یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو ہندوستان کی اشیاء کا، ان کی فلموں کا، ان کے گانوں کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟ تو آپ عہد کرتے ہیں؟ کریں گے؟ آپ سنتے ہو بیٹا ہندوستانی انڈین گانے اور فلمیں دیکھتے ہو؟ نہیں دیکھتے ہو؟ کون سی فلمیں دیکھتے ہو پھر؟ میں پاکستانی فلمیں پاکستانی فلمیں کون سی دیکھتے ہو؟ ذرا نام بتاؤ، لیٹسٹ کون سی فلم دیکھی ہے؟ یاد نہیں ہے؟ اچھا آپ آئیے گا جی۔ ثقافتی سطح پر ہندوستان ہم سے بہت آگے ہے، ان کی جیسے کہ ابھی صاحب بھی بتا رہے تھے، بھائی بھی بتا رہے تھے، ان کی فلمیں، ان کی ڈرامے، ان کے گانے یہاں سرایت کر چکے ہیں، ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ثقافتی طور پہ ہندوستان ہم سے آگے ہے، کیونکہ ہندوستان کی جو ثقافت ہے اس کو تو اسرائیل اور امریکہ پہلے ہی تباہ کر چکا ہے، تو مطلب جو ان کے گانے بن رہے ہیں، جو ان کی موویز بن رہی ہیں، وہ اس طرف رجحان لے کے جا رہے ہیں کہ جو پروموٹ کر رہے ہیں یہودی زائنسٹ کو، تو میں نہیں سمجھتا کہ ثقافتی طور پہ یا کسی بھی محاذ پہ وہ ہم سے آگے ہیں۔ ہاں جو کہ ابھی کشمیر کا ایشو ہے، وہ جب عمران خان صاحب امریکہ گئے، وہاں پہ وزٹ گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ وہ ثالثی کا کریں گے، میڈیٹر بنیں گے، لیکن وہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، دیکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یعنی امریکہ کے صدر جو سب سے طاقتور صدر ہے دنیا کا، اس کی بات کو بھی خاطر میں نہیں لایا نریندر مودی اور اس نے یہ اقدام اٹھا دیا؟ نہیں، وہ اس کی بات کو اس وجہ سے خاطر میں نہیں لایا کیونکہ وہ ان کی آپس میں ہی ملی بھگت ہے کہ امریکہ کچھ بیان دے رہا ہے اور جبکہ اس کے اپوزٹ وہ کام کر رہے ہیں۔ جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ کل جی طالبان کا بیان آیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ آپس میں آرام سے کشمیر کے ایشو پہ حل بات کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا جی کہ ہم آ رہے ہیں انڈیا میں، ہم جنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کہنے کو کچھ اور ہوتا ہے، دیکھنے میں کچھ اور۔ کئی سال ہو گئے جی، قرارداد بھی منظور ہوئی ہے سلامتی کونسل میں، اس کے باوجود کشمیر کے معاملے پر ہندوستان کی وہی رٹ ہے اور اس کی وہی ضد ہے۔ کیا بات چیت سے کشمیر آزاد ہو سکتا ہے یا پھر بنیے کو سبق سکھانے کے لیے سخت زبان استعمال کرنی پڑے گی؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیا بات یہ ہے کہ بات چیت سے تو یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں، بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ انڈیا کبھی بھی آپ سے بات چیت کرنے کے لیے ٹیبل پہ نہیں آئے گا۔ یہ وہ بارہا اپنے بیانات میں اور اپنے پیغامات میں وہ آپ کو پیغام دے چکا ہے۔ صحیح ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا، یہ جنگ ہی ہوگی الٹیمیٹلی، وہ چاہے پاکستان سے ہو جائے چاہے کشمیری مجاہد۔ لیکن جس طرح قومی اسمبلی میں اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، جس طرح کے بیانات ان کے چل رہے ہیں، جس طرح آپس کی لڑائی چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یا اپوزیشن یا سیاستدان سنجیدہ بھی ہیں اس کے لیے؟ جو ہماری حکومت نے اسٹیپ لیے ہیں، میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ جیسے وہ اسٹیپ پارلیمانی امور میں انہوں نے ڈسکس کیے ہیں، لیکن کمیٹی بناتے ہیں، اس میں صرف ایک منتخب نمائندہ یعنی شاہ محمود قریشی صاحب، باقی کوئی منتخب نمائندہ نہیں، اپوزیشن کا کوئی بندہ نہیں ہے، یہ سنجیدہ اقدام ہے آپ کے خیال میں؟
نہیں، اب اگر ہم اپنی اندرونی سیاست کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں تو بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت سارے فلاز ہیں، لیکن ہم اس کو نظر انداز کرتے ہوئے جو ہم نے سفارتی سطح پر ہم نے انڈیا کو جوابات دیے ہیں، انڈیا کے منہ پر تھپڑ مارے ہیں، آئی تھنک وہ اس قابل ہیں کہ وہ انڈیا کے لیے کافی ہیں. جو انڈیا منتوں پر بھی اتر آیا، آپ جیسے دیکھا ہے. اچھا یہ بتائیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں، یعنی ملک کا جو سربراہ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، کیا اس کو یہ سوال اپوزیشن لیڈر سے کرنا چاہیے یا اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ لائن آف ایکشن ہے، ہم نے یہ کرنا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ابھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے میں ابھی تک ناکام رہی ہے، جبکہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے، ٹھیک ہے انہوں نے جو پکڑے ہیں، جو چور انہوں نے ہمیں بتایا یہ چور ہیں، ٹھیک ہے وہ پکڑ لیے ہیں، آپ کم از کم بیٹھ کر جو موجودہ جو اسمبلی میں موجود اپوزیشن ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات تو کریں. صحیح ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کریں گے وہ سب ٹھیک ہوگا، آپ مشورہ لیں، لوگوں سے مشورے کریں، اس کے بعد آپ لائے عمل طے کریں. ٹھیک ہے، کشمیر کے لیے اتنا زوردار نعرہ ہونا چاہیے کہ جس کی آواز بھارت تک جائے. کشمیر کے لیے نعرہ، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. یہ جذبے ہیں جی لوگوں کے، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر بنے گا پاکستان. ورنہ یہ ضرور ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے، ان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. پاکستان زندہ باد. ناظرین، گجرات کے قصائی نریندر مودی نے جموں کشمیر کی جو آزادانہ حیثیت کو ختم کرنے کا انتہائی اقدام اٹھایا ہے، اس پر ظالم ہونے کے باوجود پوری دنیا میں مظلوم ہونے کا ڈھونگ رچا رہا ہے. اور عالم تو یہ ہے کہ سارے ممالک ہندوستان کو ہی مظلوم سمجھتے ہیں اور اسے اندرونی معاملہ قرار دیتے ہیں ہندوستان کا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں تمام اکائیاں اکٹھی ہو کر، چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو، تمام کو مل کر اس مسئلے کو نہ صرف اجاگر کرنا چاہیے بلکہ اس کے حل کے لیے بھی انتہائی اقدامات اٹھانے چاہیے. اس پر حکومت کی کیا رائے ہے، کیا موقف اور کیا لاہے عمل ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے پی ٹی آئی پنجاب کے صدر جناب اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بڑا سنگین مسئلہ ہے اور یہ آج کا نہیں، بڑا پرانا مسئلہ ہے، بڑا پرانا معاملہ ہے، لیکن اس وقت جو نریندر مودی سے امید کی جا رہی تھی، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، اس نے وہی کیا، جو خدشہ تھا اس نے وہی کیا. لیکن کیا ہم بحیثیت قوم، بحیثیت حکومت، بحیثیت اپوزیشن کیا وہ کر رہے ہیں جس کی کشمیر ہم سے امید لگائے بیٹھا ہے؟ دیکھیے، میں پہلی بات تو آپ سے یہ عرض کروں کہ نریندر مودی جیسا کوئی بھی حکمران بھارت میں اس سے پہلے نہیں گزرا. یہ آر ایس ایس کا بنیادی کارکن ہے اور آر ایس ایس کا فلسفہ ہے ہندتوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کے علاوہ کسی کو یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ آپ نے اپنی بات کا آغاز گجرات کے قصائی سے کیا، اور یہ یہی وہ فارمولہ ہے کہ آج سے 28 برس قبل اس نے ایک احتجاجی دھرنا دیا جس میں اس نے کہا کہ میں برسر اقتدار آؤں گا تو 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کر دوں گا، منسوخ کر دوں گا. چنانچہ پہلے 5 برس میں تو اسے شاید یہ جرأت نہ ہوئی، لیکن دوسرے 5 برس کے آغاز میں اتنا بڑا مینڈیٹ لینے کے بعد اس نے یہ کام کر دیا. یہ سراسر انسانی حقوق کے منافی ہے. بھارت خود اقوام متحدہ گیا تھا، کوئی 16-17 قراردادیں کشمیر کے حق میں موجود ہیں. بھارت گیا تھا یہ کہہ کر کہ ہم وہاں پر پلیبسٹ کریں گے، لوگوں کی مرضی معلوم کریں گے، لیکن اس نے 72 برس کے اندر بجائے یہ کرنے کے گزشتہ 40 سال سے 89 سے اس نے وہاں پر 7.5 لاکھ فوج ڈالی ہوئی ہے، اور اب اس کا اور اضافہ ہو گیا ہے. 38,000 ٹروپس ایک دفعہ گئے ہیں، 10,000 دوسری دفعہ گئے ہیں بارود اور آگ لے کر وہاں پہ. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ انسانی حوالے سے دیکھ لیں، کوئی قومی حوالے سے دیکھ لیں، اس کے سارے اقدامات جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں، غیر اخلاقی ہیں. بلکہ لیکن غیر آئینی اقدامات ہیں، غیر اخلاقی ہیں، لیکن بیرونی دنیا کو، عالمی دنیا کو نظر کیوں نہیں آ رہے کہ غیر، اور ویسے سیکولر ہونے کا، سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے بھارت، لیکن ساری دنیا خاموش کی بیٹھی ہے. اور مسلم امہ کی خاموشی کیا ظاہر کرتی ہے؟ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دنیا بہرحال اپنی بنیاد کی طرف جا رہی ہے، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں. پورے امریکہ اور پورے ویسٹ کے اندر، اور جو ادھر تیسری دنیا کہہ لیجیے یا پیسیفک ریم، اس میں بنیادی طور پہ جو لوگ رائٹ کی طرف ہیں وہی برسر اقتدار آ رہے ہیں. مطلب لوگ اپنی بنیاد کی طرف بڑھ رہے ہیں. چنانچہ جب تک
ہم پاکستانی، ہماری بنیاد ہے ہمارا دین اسلام، اس کی طرف نہیں بڑھیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ آپ حکومت پاکستان کی بات کریں کہ ان کو مدد کے لیے بلایا جائے، لیکن تنقید یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اپوزیشن سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں۔ سر، جہاں وزیر اعظم پاکستان جو چیف ایگزیکٹو ہے، جس کا کام ہے قوم کو ساتھ لے کے چلنا، انہیں راہ دکھانا، لاہ عمل بتانا، اگر وہ سوال کرے گا تو باقی قوم کا کیا حال میں ہوگا؟ آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ اس کا سیکوینس سمجھ لیں۔ وہ لوگ کہ جو 40 سال سے کبھی یعنی حکمران رہے، کبھی حکمرانوں کے ساتھ رہے، وہ جب تقریر کریں اور کہیں کہ کشمیر کے اوپر کچھ ہو نہیں رہا، تو 11 مہینے سے حکومت کرنے والا وزیر اعظم یہی کہے گا کہ تم نے اپنی ساری تقریر میں کوئی بات تجویز دو، یہ اس سے کہا، اور اس کے بعد کوئی تجویز نہیں تھی۔ عمران خان صاحب کو تو بڑی امید تھی نریندر مودی صاحب سے، وہ کہتے تھے کہ نریندر مودی دوبارہ منتخب ہو کر کشمیر کے مسئلے کا حل کرے گا، یہی حل کرنا تھا جس کی طرف وہ اشارہ کر میں رہے ایک آپ کو بات بتاؤں، عمران خان بہت زیرک آدمی ہے۔ اگر وہ پہلے دن سے وہ موقف اختیار کرتا کہ جو آج کیا ہے، تو یہاں ہر وقت شور ہونا تھا کہ جی یہ تو جی ہر وقت لڑائی پہ آمادہ رہتے ہیں، جی ان کی طبیعت ہی ایسی ہے، ان کی تربیت ہی ایسی ہے۔ ہم نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم امن کے لیے ہیں، اور یہ 27 فروری ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہم امن کی بات کر رہے تھے، انہوں نے ایگریسو سٹیپ لیا، جواب لیا، اور دنیا بھر نے دیکھا، اور پھر ہم نے امن کی بات کرتے ہوئے ان کا پائلٹ بھی رہا کر دیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات یہاں پر نہیں رکے گی۔ اچھا چوہدری صاحب، جو اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح سے اپوزیشن کا یہ اعتراض ہے کہ جس طرح ان کو کارنر کیا جا رہا ہے، بلکہ شہباز شریف صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ دیوار میں چن دیا ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی نہیں تھی کہ ان سب کو ساتھ ملایا جاتا، ایک پیغام دیا جاتا بیرونی دنیا کو، خاص طور پر بھارت کو، کہ ہم سب متحد ہیں، چاہے ہمارے آپس کے مسائل ہیں، چاہے کوئی کیسز وغیرہ بھی چل رہے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، وہ بھگتنے چاہیے، لیکن ہم متحد ہیں کشمیر کے معاملے پر۔ یہ پیغام نہیں جا رہا۔ دیکھیں، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ نے کہا نا شہباز شریف نے کہا کہ میں تو کہتا ہوں حقیقتاً ان کو دیوار میں چنوا دینا چاہیے، اس لیے کہ آج ملک کی یہ حالت انہی کی وجہ سے ہے۔ آپ مجھے بتائیں اور کن کی وجہ سے ہے؟ یہ جو اتنے ہم معاشی دباؤ کے اندر اس وقت گزر بسر کر رہے ہیں، اور 9.8 بلین ایک سال کے اندر واپس کر چکے ہیں، اور اگلے سال میں 10 بلین اور واپس کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیے وہ شارٹ ٹرم 14 بلین کے جو لون ہیں وہ نواز شریف دے گا یا ان کے کوئی بڑے دیں گے؟ ہمیں معلوم ہے کہ کس کے ساتھ قوم کو اکٹھا کرنا ہے۔ بالکل، میں آئی ایم گوئنگ فار آل پارٹیز کانفرنس مائنس پیپلز پارٹی مائنس نون لیگ، ہم سارے لوگوں کو جمع کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ آئے ہمیں بتائیں حکومت کو کیا اقدام کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے ہم ان کو شامل کر لیں گے، ایک نہیں ہوگا تو دوسرا ہو جائے گا۔ کشمیر کمیٹی پر بڑی تنقید کرتے رہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی مجرمانہ غفلت ہے، ان کو آئیں گے تو وہ کیا جواب دیں گے آگے لوگوں کو کہ وہ 8-10 برس کیا کرتے رہے ہیں؟ یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں آج سن لیں، جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے مولانا نے کوئی بات کی ہے؟ مودی کی مذمت کی ہے؟ کوئی کشمیریوں کے حق میں کوئی بات کی ہے؟ اس لیے آپ فضل الرحمان صاحب کو چھوڑ دیں ایک طرف، ان کا یہ ایشو نہیں ہے، لیکن ہر پاکستانی کا ایشو ہے۔ یہ بیس کیمپ ہے، آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے، یہاں سے وہ میسج جانا چاہیے جو جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، اور تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی حکومت سے بھی یہ اپیل کرے گی، اور پارلیمنٹ سے بھی کرے گی، آزاد کشمیر حکومت سے بھی کرے گی کہ انہیں آگے بڑھنا چاہیے، اور یہی دس از دا رائٹ ٹائم فار دا ایکشن۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جاز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ 72 سال ہو گئے ہیں اور بھارت سے ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی، لیکن جواب میں ہمارے اس بڑھے ہوئے ہاتھ کو بھارت نے ہمیشہ جھٹکا ہی ہے۔ لیکن اب نریندر مودی جیسا شخص ہماری شہرک تک پہنچ گیا ہے، اس کے ہاتھ ہماری شہرک تک پہنچ گئے ہیں، ان ہاتھوں کو جھٹکنا ہوگا، اور جواب میں ہمیں کشمیر کی آزادی کے لیے جو جد و جہد شاید ماند پڑ گئی ہے اسے اثر نو تازہ کرنا ہوگا، اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم مظلوم ہیں، ہم مسلمان مظلوم ہیں۔ کشمیر کے لوگ اگر وہ پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو کم از کم انہیں اس چیز کا حق دینا چاہیے کہ وہ خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ یہ ہونا چاہیے، بھارت کی فوج کو وہاں سے نکالنا چاہیے، یہ سب اقدامات ہونے چاہیے، اور اس کے لیے سب کو مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ اسی پیغام کے ساتھ جاسوال صاحب کی بھی میں نے گفتگو کی ہے، مزید شخصیات کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، کشمیر پر نریندر مودی نے وہی کیا جس کا وہ ایجنڈا لے کر آیا تھا، اور جو اس نے
بارہا اپنے بیانات میں یا اپنے خطابات میں کہا. سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ مسلم دنیا کیا کر رہی ہے, اور سوال یہ ہے کہ ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے. دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ نریندر مودی نے جو کہا وہ اس نے کر کے دکھا دیا. ہم جو کہتے آئے ہیں 72 سال سے, کیا ہم وہ کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں, ہم کشمیر کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم کشمیر کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. نریندر مودی نے جو کیا ہے وہ یہ کیا کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے سے وہ اس صورتحال پہ پہنچ گئے جو 1947 میں تقسیم ہند کے وقت تھی, کہ انہوں نے تقسیم ہند کی نفی کی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پارٹیشن پلان اور 2 قومی نظریہ اس کے ساتھ منسلک تمام جو بنیادی باتیں ہندوستان کی حکومت نے اس وقت مانی تھیں ان سب کے منافی حرکت کی. اس وقت وہ ایک آکوپیشن فورس ہے. انہوں نے اپنی سنجیدگی دکھائی ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم کی داستان لکھ کر, اب ہندوستانی فوج بھیج کر. تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کشمیر پاکستان کے لیے کوئی عام مسئلہ نہیں, ایک قومی مسئلہ ہے, اور اس کے اندر آپ ہر سطح پہ اور ہر ممکن کوشش کریں گے, باشمول عسکری. اچھا ماریہ صاحبہ, ہر سطح پر کوشش ضرور ہونی چاہیے, لیکن دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر انہیں اپنا موقف ان تک پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ابھی تک حکومت پاکستان نے کیا جو ایک بیانیہ ہے ہمارا وہ لے کر پوری دنیا میں گئے ہیں؟ کیونکہ بھارت جو ہے اس معاملے میں بہت آگے اس طرح سے ہے کہ بھارت جو کچھ بھی کرتا رہے, ساری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ خاموش رہتے ہیں اور اسے ہندوستان کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہیں, جو کہ ہرگز ایسا ہے نہیں. کیا سفارتی سطح پر ہم صحیح کام کر رہے ہیں؟ اور یہ آج اس حکومت کی بات نہیں اگر کریں, اگر ہم تمام جو حکومتیں ماضی کی رہی ہیں ان سمیت آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اقدامات کا اگر ہم جائزہ لیں, موازنہ کریں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم وہ کوششیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے ابھی صرف شروعات کی ہیں, یہ اتنا آسانی سے آپ اس کے حل تک نہیں پہنچیں گے, کیونکہ آپ کو 70 سال کی معاملات کو کچھ دنوں میں طے کرنا ہے, کچھ دنوں میں نہیں, کم از کم کچھ مہینوں میں, اگر زیادہ عرصہ لگتا ہے. لیکن میرے خیال سے کچھ دنوں تک آپ کو اپنا بہرحال اپنا موقف واضح کرنا ہوگا. سب سے پہلے آپ کو اقوام متحدہ کے اندر جو ہے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن کی درخواست کرنی چاہیے, تاکہ حریت لیڈرز جو ہیں ان کو آپ محفوظ کر سکیں, جو تحریک آزادی اس وقت وہاں چل رہی ہے, کیونکہ آپ کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ ہندوستان ان کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کاؤنسلر ایکسیس تو ہندوستان نے کل باشن کے لیے بھی مانگا, آپ کو بھی مانگنے کی اس وقت ضرورت ہے کہ کم از کم لوگوں تک رسائی ہو. پھر جو انسانی حقوق کی تلافی آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے کشمیر کے اندر, وہ بھی شاید ایک اور داستان لکھتی ہے. کیا ہم سب کچھ کر رہے ہیں اس وقت؟ شاید نہیں, یہ صرف شروعات ہے, کیونکہ اس وقت ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جانے کی ضرورت ہے, آپ کو ہندوستانی فوج کو ایک وار کرمنل کے طور پہ دکھانے کی ضرورت ہے, آپ کو فیکٹ فائنڈنگ مشن کی درخواست کرنی چاہیے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ایسے ہے کہ جب ہندوستان نے آرٹیکل 370 ختم کر دیا تو اس کا مطلب ہے لائن آف کنٹرول بھی افیکٹولی آپ کا ختم ہو گیا, اور اگر لائن آف کنٹرول آپ کا ختم ہو گیا تو یہ آپ 1947 کی اس پوزیشن میں چلے گئے ہیں جو 1949 سے پہلے جو ہے ایک جنگی صورتحال تھی. آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں آپ کے پاس کسی چیز کا کوئی تحفظ نہیں, اور اگر آپ اس کے لیے کچھ اقدامات نہیں کرتے اور بین الاقوامی سطح پہ اپنا موقف واضح نہیں کرتے تو یہ صورتحال آپ کے لیے آگے بڑھتی جائے گی اور مشکل کا سبب بنے گی. اچھا میڈم, اگر ہم سیکورٹی کونسل کی جانب بڑھتے ہیں, سیکورٹی کونسل کی طرف رجوع کرتے ہیں, چین کے علاوہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہو. ظاہر ہے مفادات تمام ممالک کے ہندوستان کے ساتھ اس لیے جڑے ہیں کہ وہ ایک بڑھتی ہوئی اسٹرانگ معیشت ہے, اور کاروباری لحاظ سے پاکستان سے بہرحال وہ آگے ضرور ہے. سلامتی کونسل اپنی بنیادی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نہیں کرتا, تو آپ یقینی طور پہ ایک ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی جس کو کہتے ہیں یونائٹنگ فار پیس, جو آرٹیکل 377A کے تحت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کیونکہ ان کی مفادات ہیں اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی واضح حکمت عملی اختیار نہیں کر رہا. یہ معاملہ جو ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں لے کے جایا جائے, جہاں 1 ووٹ یعنی کہ ایک ملک کا ایک ووٹ ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ ہندوستان کے خلاف نہ صرف سینکشنز کر سکتے ہیں لیکن سینکشنز کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف ایک فوجی کارروائی بھی جو ہے ایشو کروا سکتے ہیں اقوام متحدہ کے ذریعے. لیکن ظاہر ہے اگر آپ یہ معاملہ اٹھاتے ہیں اور آپ یہ پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ سفارتی سطح پہ محنت کرنی ہوگی, اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام حمایت کار جو ممالک ہیں جو اصول کی بنیاد کے اوپر یا اصولوں کی بنیاد کو سمجھتے ہیں ان کو ساتھ لے کے جانا ہوگا. ماریہ صاحب, اگر تاریخ عالم کا جائزہ لیا جائے, مطالعہ کیا جائے, تو کیا صرف قراردادوں سے, کیا صرف بات چیت سے, ڈائلاگ سے کیا آزادی ممکن ہے؟ اگر کشمیر کی بھی ہم بات کریں, شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں وہ تو عسکریت یا عسکری آپشن کو خارج از امکان قرار دے چکے ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے, تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف بات چیت سے آزادی ممکن ہو سکے گی کشمیر کی؟ دیکھیں, دنیا میں ایسی مثالیں ضرور موجود ہیں کہ جہاں بات چیت پر آزادی ملی ہے, لیکن
جو صورتحال اس وقت آپ کے پاس پاکستان اور ہندوستان کے مابین ہے اور کشمیر کی حق تلافی کے بعد جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے آپ کوشش تو ضرور کریں گے کہ پرامن طریقے سے ہو، لیکن اگر نہیں ہوتی تو آپ عسکری طور پہ جواب دینا جانتے ہیں۔ 26 فروری کو جو ہوا اس کا جواب آپ نے 27 فروری کو دیا، اور ہندوستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ اپنی حد سے بڑھتے ہیں اور اگر آپ حد سے بڑھتے ہیں چاہے ہندوستانی آکیوپائڈ کشمیر کے اندر، تو اس کا جواب بھی پاکستان عسکری طور پہ دے سکتا ہے۔ اس وقت آج کی جو خبر ہے اس کے مطابق ہندوستان کی جو نیول شپس ہیں وہ باہر جو ہے نکل کے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ان کو دہشت گردی کا خطرہ ہے، پاکستان کے خلاف کیس بلڈ کرنے کے لیے۔ تو آپ یہ محض و محض جو ہے مفروضوں کی بنیاد کے اوپر آپ صرف جنگیں نہیں لڑتے اور نہ ہی مفروضوں کی بنیاد کے اوپر آپ مسائل حل کرتے ہیں، یہ زمینی حقائق کے اوپر ہوتے ہیں اور زمینی حقائق ہی اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کس حد تک جائیں گے۔ لیکن پاکستان کے نقطہ نظر سے اس میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کشمیر کے لیے ہر حد پر جانے کے لیے تیار ہے۔ ہاں آپ امید ضرور رکھتے ہیں کہ پرامن طریقے سے چیزیں بہتر ہوں، آپ امید ضرور رکھتے ہیں کہ قانونی طریقے سے یہ چیزیں بیٹھ جائیں، لیکن اگر نہیں بیٹھتی تو ظاہر ہے جو زمینی حقائق ہیں اسی کی بنیاد پر آپ فیصلے کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے سلطان صاحبہ۔ مثلا جیسے جیسے ہندوستان کشمیر میں مظالم بڑھا رہا ہے ویسے ویسے وہاں آزادی کی جدوجہد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور جو ایک خواہش ہے آزاد ہونے کی بھارتی تسلط سے وہ بھی اسی طرح بڑھ رہی ہے، اور شاید بھارت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بیوقوفی سرزد کروانا تھی کہ جس کی بعد اب پوری دنیا میں اس مسئلے کا نوٹس بھی لیا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 370 کا خاتمہ شاید، اور ہم امید کرتے ہیں کہ خود الٹا بھارت کے گلے پڑ جائے گا۔ سینئر تجزیہ کار جناب سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، خدا نہ خواستہ کیا کشمیر ایک اور فلسطین بننے جا رہا ہے، یا پھر جیسے میں نے کہا کہ یہ غلطی خود الٹا بھارت کے گلے پڑنے والی ہے، یہ امید ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ کشمیر کے حالات جو ہیں انہوں نے 3 کروٹیں بدلی ہیں پچھلے 30 سال میں۔ ایک 89، ایک تو پہلے سے جدوجہد چل رہی ہے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد 1989 میں ایک انتفاضہ شروع ہوا، جس طرح فلسطین کا انتفاضہ شروع ہوا تھا، جس میں وہاں کے لوگوں نے انڈیجنس سٹرگل جو ہے وہ لانچ کی، جو وہاں آکوپائڈ فورسز تھی ہندوستان کی، ان کے خلاف، اور بہت بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں ان کی۔ لیکن پھر ایک تیسری کروٹ لی جب وانی سامنے آیا، جب ایک پڑھا لکھا آدمی، ایجوکیٹڈ آدمی ہے، جس نے سوشل میڈیا کے ذریعے، جس نے اپنے الفاظ سے، جس نے اپنے قلم سے ایک نئے جہاد کی بنیاد رکھی جو اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ ہندوستان سے، آپ نے بالکل درست کہا، ممکن ہے یہ ایک غلطی سرزد ہوئی ہو جس کے نتیجے میں شاید کشمیریوں کو وہ آزادی نصیب ہو جائے جس کے لیے ان کی نسلیں جدوجہد کرتی چلی آئی ہیں۔ اور جو منظرنامہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یا جو امیجز کشمیر سے پوری دنیا کو مل رہے ہیں، اس سے یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب آزادی سے کم کسی چیز پر وہ ٹکنے والے نہیں ہیں۔ جو مناظر اب ہمارے سامنے اسکرینوں پر ہیں وہ یہ کہ کرفیو لگا ہوا ہے، فوج جو ہے پہلے 7 لاکھ تھی، اب کوئی 8.5 لاکھ ہو گئی ہے، لیکن لوگ جوک در جوک باہر نکل رہے ہیں، نہتے ہیں، اور بندوقوں کے سامنے اور سنگینوں کے سامنے وہ نکل رہے ہیں۔ تو ایسی جو جدوجہد ہو یا ایسی جو قوم ہو، اس کو آپ اس کی منزل کے حصول سے روک نہیں سکتے۔ بخاری صاحب، 90 کی دہائی میں یہ سوال اکثر پوچھتا بھی ہوں کہ ثقافتی طور پر بھی، ہمارے کتب میں بھی کشمیر کے ایشو کو اجاگر کیا گیا اور زندہ رکھا گیا، اور نسل جو تھی اس کو اس تک پہنچایا بھی گیا، منتقل بھی کیا گیا۔ ڈراماز بنتے تھے، فلمیں بنتی تھیں، گیت بنتے تھے، لیکن ایک طویل عرصے سے یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ نئی نسل کا جو بچہ ہے اسے نہیں پتہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، وہ نہیں جانتا، وہ باقی سب چیزوں سے واقف ہے لیکن اس چیز سے واقف نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی تھی اور یہ قصور کس کا ہے؟ یہ اتنا مشکل سوال آپ نے جس آسانی سے پوچھ لیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب ہمت کر کے دینے کی۔ دیکھیے، 2-3-4 چیزیں ایسی ہوئی جس نے خاص طور پر ہمارے اس خطے کے نوجوانوں کے، بچوں کے یا بزرگوں کے ذہن سے اس کو محو کیا۔ اس میں سب سے پہلا قصوروار میں سمجھتا ہوں جنرل مشرف کو، جس نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں یہ کہا کہ کشمیر کا کوئی آؤٹ آف باکس سلوشن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری سے ایک ہسٹوریکل واقعہ بتا رہا ہوں۔ تب لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کرنا شروع کیا، تو کسی نے کہا کہ جی وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی طرف اشارہ کر رہے تھے، کسی نے کہا جی کہ جو کشمیر ہندوستان کے پاس ہے وہ اپنے پاس رکھیں، جو ہمارے پاس ہے وہ۔ اتنے سوال کھڑے ہو گئے ان کے اس بیان سے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری ایک مسلح افواج میں ایک نعرہ ہوتا تھا جہاد کشمیر کے حوالے سے، وہ بھی آہستہ آہستہ اس گفتگو کے بعد جنرل صاحب کی ہماری فوج کے نعروں میں سے نکل گیا۔
اور تیسری بات یہ ہوئی کہ ہمارے جو حکمران رہے، چاہے وہ سویلین تھے چاہے فوجی ڈکٹیٹر تھے، ان کو پتہ نہیں ہندوستان سے دوستی کا کیا یعنی شوق ہے یا کیا مصیبت ان پر ہے، جو ہر جملے میں قائد اعظم کی دو قومی نظریے کی نفی کرتے رہتے ہیں۔ اگر دونوں قومیں دوست بن کے ایک ساتھ رہ سکتی تھی تو پھر علیحدہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ دیکھیں آپ، یہ اتنا بڑا جرم ہے، قومی جرم میں سمجھتا ہوں اس کو، کہ ہم ہندوستان سے دوستی کی خواہش میں کبھی تو ان کو بلا کے اپنے گھروں کے فنکشن میں شامل کر لیتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں آپ ایک قدم چلیں ہم 2 قدم چلیں گے۔ بخاری صاحب چلیں، یہ سب کچھ تو چل رہا ہے ساتھ ساتھ، یہاں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کشمیر اب ہماری طرف نہیں دیکھتا، لیکن ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر طرح سے کھڑے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں، چاہے ان کا تعلق حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو، ایسا لگتا ہے کہ ان کے نزدیک سیاست سب سے اہم ہے۔ کوئی اپنے پروڈکشن آرڈر کے لیے چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، کوئی یہ چلا رہا ہوتا ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں کو اندر کر دیں گے۔ سر، ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ دیکھیے 2 باتیں اس حوالے سے میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو جوائنٹ سیشن جو ہے بلایا گیا تھا، اس میں ضرورت اس بات کی تھی کہ دونوں طرف سے ہر چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کشمیر کے کاز کی بات کی جاتی، کشمیر کی آزادی کی بات کی جاتی، اور ایک ایسا متحدہ پیغام جاتا کشمیری قوم کو کہ پاکستان جو ہے ہر طرح سے، ہر بچہ ان کا ہمارے لیے کھڑا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے وہاں کیا ہوا، ایک سائڈ چور 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 چور، ڈاکو 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 کے نعرے لگا رہی ہے، دوسری کہیں پروٹیکشن آرڈر کی بات کر رہی ہے، کہیں اپنے خلاف کیسز کی بات کر رہی ہے۔ مجھے تو، میں ایمانداری سے یہ عرض کروں، مجھے 47 سال ہو گئے ہیں صحافت کی دنیا میں، میں نے اتنا ڈس آرگنائزڈ، اتنا شرمناک قسم کا مشترکہ اجلاس اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ بہت سے ہوئے ہیں، بہت سے ایشوز پر ہوئے ہیں، افغانستان پر ہوا تھا۔ اس سے منفی اثر گیا، منفی نہیں، اس سے ایسا اثر گیا کہ یہ قوم کشمیر جیسے ایشو کے اوپر بھی ایک صف پہ کھڑی ہوئی۔ لیکن میں اس میں زیادہ بلیم حکومت کو کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کیا جلدی پڑی ہوئی تھی مریم کو پکڑنے کی، چونکہ اس نے 15 اگست کو آزاد کشمیر میں کشمیر ریلی کا اعلان کر دیا تھا، اور آپ کو بھی 14 کو وہاں جانا تھا، پرائم منسٹر صاحب کو بھی۔ تو اتنی ہیسٹ کہ وہ گھر اپنے باپ کے ساتھ جیل کے کمرے میں بیٹھی، آپ اس کو وہاں سے اٹھا رہے ہیں، بھی آپ اس کو باہر نکل آئے گی تب اٹھا لیں، آپ اس کو جاتی عمرہ چلی جائے گی تب اٹھا لیں۔ تو یہ جو اپنی پوائنٹ سکورنگ کی نا انہوں نے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ، اس نے ایک ایسا موقع جس پر ایک آواز سے یہاں سے بہت سٹرونگ میسج جانا چاہیے تھا امریکہ کو بھی اور ہندوستان کو بھی، وہ ریزولوشن تو چلی گئی، لیکن اس کے پیچھے جو ایک پنچ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہمیں ایک ہونا ہوگا اور ایک پیغام دینا ہوگا، نہ صرف بھارت کو بلکہ پوری دنیا کو بھی، کہ ہم کشمیر کے معاملے پر تقسیم نہیں ہیں، ہم متحد ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بائیکاٹ کر رہے ہیں، اگر آپ ٹرین بند کر رہے ہیں، اگر آپ بس سروس بند کر رہے ہیں، اگر آپ تجارت بند کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہر سطح پر بائیکاٹ ہونا چاہیے، وہ ثقافتی بائیکاٹ بھی ہونا چاہیے۔ ہم ہندوستان کو یہ بتا دیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہماری اپنی ایک حیثیت ہے، ہمیں ان کی ثقافت کی ضرورت ہے، ہم محتاج نہیں ہیں، اور ہر طریقے سے ہم کوئی بھی اگر ان کی طرف سے دراندازی ہوتی ہے، کوئی حماقت ہوتی ہے پلوامہ جیسی یا پھر 26 فروری جیسی، تو اس کا جواب دینے کی صلاحیت بھی اتنی ہی رکھتے ہیں جتنی ہم 65 میں یا اس سے پہلے ہندوستان کو جواب دینے کی صلاحیت کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، ہندوستان کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہے، اس کے باوجود ہندوستان کی بات پوری دنیا سنتی ہے، مانتی ہے، اور اسے اندرونی مسئلہ بھی قرار دیتی ہے کشمیر کے مسئلے کو ہندوستان کا۔ اس کے باوجود ہم جو پوری دنیا میں وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے، ان کے حق خود ارادیت ان کو ملنا چاہیے، اس کے باوجود ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے۔ اس سارے معاملے پر مذہبی اسکالر جناب بلال قطب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ بلال صاحب، لے کے رہیں گے کشمیر، کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرے بازی بہت ہوتی ہے، جلسے جلوس بھی ہم دیکھتے ہیں، بینر اٹھا کے ہر آئے دن کوئی نہ کوئی، کبھی تاجر کبھی کوئی سڑکوں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ سر، یہ سارے اقدامات اور اسمبلی میں جس طرح سے بیانات ہوتی ہے، یہ کافی ہیں کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے؟ اس سے آگے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ یکجہتی کا مجھے نہیں پتا ہمیں کیسے شو کرنی چاہیے، لیکن ہمیں تاریخ کا طالب علم ضرور ہونا چاہیے۔ آپ دنیا کی ساری تاریخ دے لیجیے، اگر آپ کو کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی بھی ریاست آزاد ہوئی ہے نعرے لگانے سے یا سڑکوں پہ آنے سے، تو پھر تو ٹھیک ہم کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ریاست اس طرح آزاد ہوئی نہیں ہے۔ ریاست کو خون چاہیے، ریاست کو بنانے کے لیے نظریات چاہیے۔ میرے خیال میں ہمارے پاس اس وقت دونوں ہی نہیں ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر آپ دیکھیے تو بہت بڑی جو تبدیلی آئی ہے دنیا میں، وہ آزادی کے لیے آپ کو جد و جہد
جدوجہد کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سا پیسہ چاہیے جو کہ پاکستان کے پاس اگر نہیں ہے تو مسلم امہ کے پاس جو ہے وہ شدت سے پیسہ ہے. لیکن اگر آپ نے اس دفعہ خطبہ حج جو ہے وہ سنا ہو تو آپ کو کیسے یقین آئے گا کہ یہ خطبہ حج جو تھا یہ امہ کی زبان تھی, جس کے اندر نہ کشمیر کا ذکر ہے, نہ فلسطین کا, نہ سیریا کا ذکر ہے, نہ مسلمانوں کے اوپر جو اس وقت عذاب ہیں ان کا کوئی ذکر ہے. اگر اس وقت مسلمان جو ہے وہ اکٹھے کھڑے ہو سکیں اور اپنی اکنامیکل پاور کو استعمال کر سکیں پاکستان کے لیے نہیں, مسلمانوں کے لیے, فلسطین کے لیے, کشمیر کے لیے, سیریا کے لیے, تو کیا ہم ناکام ہوں گے؟ میرے خیال میں اگر یہ نہیں ہم کر سکتے تو پھر وہ جو گیلانی صاحب نے ہمیں میسج کیا تھا کہ روز قیامت جو ہے وہ تم اس کے جواب دہ ہوگے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف روز قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم جواب دہ ہوں گے. مسلم امہ کی آپ نے بات کی, ان کی خاموشی, بلکہ مجرمانہ خاموشی میں سے کہوں گا, ایک آدھ بیان دینے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری انہوں نے پوری کر لی. ایک تو اس کے حوالے سے مزید میں چاہوں گا کہ ایلیبریشن آپ کریں, اور دوسرا یہ کہ جو یہ ایک اتحاد بنا ہے جی, پتہ نہیں کتنے ممالک کا اتحاد, یہ کس لیے ہے؟ اگر یہ سارے مسائل جو شام میں ہو رہا ہے, جو کشمیر میں ہو رہا ہے, اگر یہ مسلمانوں پر ظلم نہیں ہے تو پھر کس ظلم کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ آپ نے بات جو ہے نا بڑی ایسی پوچھی جس کا کہ میں شاید اتنا زیادہ ایماندارانہ جواب بھی نہ دے سکوں. دیکھیے, یہ اتحاد اگر امن کے لیے ہوتا تو اس وقت مسلمان ممالک کے اندر کم از کم امن ہوتا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ جو امن پھیلانے کے لیے کام چاہیے وہ اپنے ذرائع اور وسائل کو مسلمانوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے چاہیے. کشمیر کے اندر بچوں کے پاس دودھ پینے کو نہیں ہے, یہی کام سیریا کے ساتھ ہے, اور تیسری نسل اس وقت فلسطین کے اندر جوان ہو رہی ہے جن بچوں نے کبھی امن دیکھا ہی نہیں ہے. کیا یہ مسلمان امہ کا کام نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کی تربیت, ان لوگوں کی زندگی کے لیے کوئی عمل کریں؟ میں اس بات پہ بہت متفق ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست کا ایک نعرہ لگا وہ چاہے خواب ہو, دیکھیے روٹی کپڑا مکان بھی ایک خواب ہے, لیکن لیڈر نے خواب دکھایا جو کہ ہم آج بھی 30 سال کے بعد وہ خواب چھوڑ نہیں رہے. مدینہ کی ریاست کا خواب بھی خدا نہ خواستہ اگر فرض کیجیے 30 سال بھی دیکھنا پڑے تو میں دیکھنے کو تیار ہوں, لیکن مجھے کوئی عملی قدم تو ریاست کی طرف جاتا ہوا نظر آئے نا. یہاں اس وقت جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہندوستان کا جو بیانیہ ہے وہ سارے قبول کرتے ہیں, حضور وہ بیانیہ نہیں ہے, وہ ان کا ٹریڈ ہے جو سارے لوگوں کا ایک شاہ رگ جو ہے وہ اس کے اوپر چھری رکھی ہوئی ہے. جب تک ہم اپنے ٹریڈ کو آزاد نہیں کریں گے یا اپنے ٹریڈ کو سیکریفائز نہیں کریں گے یا اپنے ٹریڈ کو ان ممالک کی طرف نہیں لے کر جائیں گے جن کے نظریات ہم سے ملتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے خواب جو ہیں یہ ہم صرف بحثیں کر کے ختم کریں گے. اس کے علاوہ شاید اس کے بعد آپ کو وہ کردار بھی نہ نظر آئے ہماری اسمبلیوں میں جو کہ آج ہلکا پھلکا سا نظر آ رہا ہے, جس میں نہ کشمیر ہے, نہ فلسطین ہے, نہ سیریا ہے. اس کے اندر ہماری سیاسی شخصیتیں ہیں جن کے اوپر آپ مکے مار مار کے زور سے بیان کر رہے ہیں. مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کو اس بات پہ شرم نہیں آتی کہ آپ کا کوئی قائد جو ہے اس نے باہر نکل کے ایک دفعہ اپنا ایک آنسو نہیں بہایا؟ صرف قائد کی بات چھوڑ دیجئے, ہمارے تو ممبر بھی یہاں پہ خاموش ہیں. تو ملک کو چلانے کے لیے دو ہی تو لوگ چاہیے, یا ممبر چاہیے یا قائدین چاہیے. اگر دونوں ہی خاموش ہیں تو پھر امہ کہاں ہے؟ اچھا بلال بھائی, ایک اور چیز بتائیے گا, ہم جب 90 کی دہائی پر نظر ڈالتے ہیں, فلمیں بنا کرتی تھیں, ڈرامے بنا کرتے تھے, اخبارات میں آرٹیکلز باقاعدہ آیا کرتے, یعنی ہر طرح سے نسل کو جو ہے بتایا جاتا تھا کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد ایک لمبی خاموشی دیکھتے ہیں, نہ ثقافتی محاذ پر ہم نے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے اور اگلی نسل کو بتانے کے لیے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے, کیا ظلم ہو رہا ہے. اگر آج آپ کسی بچے سے پوچھیں گے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, اسے اندازہ نہیں ہوگا, اسے پتہ نہیں ہوگا یہ کس کی غلطی اور کس کا قصور ہے. یہ آپ نے بات بہت ہی زیادہ سینسٹیو کہی اور بہت ہی زیادہ صحیح, کیونکہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ یہیں پہ اسی کمرے میں پیش آیا. ہم نے بچوں سے پوچھا کہ کشمیر کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا, ان میں سے کسی شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ کشمیر کا ایشو اس وقت ہے کیا, جبکہ کشمیر کے اوپر ہندوستان اپنا بیانیہ دے چکا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات کہوں, جب تک آپ اپنے ان عوامل کو پابند سلاسل نہیں کریں گے جو آپ کے نظریات کو بچوں کے سلیبس میں خراب کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس کا حل نہیں ہے. میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ میڈیا کی جہاں سے فنڈنگ ہوگی انہی کا خیال ہوگا. لیکن یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ بچوں کی نگہداشت ذہنی طور پہ جو کر رہی ہے وہ کیسی کرے, کب کرے, کہاں کرے اور کیوں کرے, اگر ریاست کو اس کا علم ہو تو. بالکل ٹھیک ہے, ریاست کو نہ صرف علم ہو بلکہ اس کو اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنی چاہیے, اور اگلی نسل کو, جو آج کل کی نسل ہے خاص طور پر, جسے یہ تو پتہ ہے کہ اس نے فیس بک پر پوسٹ کیسے کرنی ہے, کب کرنی ہے, اس کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے, ٹویٹ کرنا آتا ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ کشمیر میں اگر کوئی شخص آزادی مانگ رہا ہے, کوئی بچہ رو رہا ہے, کوئی بچہ یتیم ہو رہا ہے, کسی عورت کی عزت پامال ہو رہی ہے, تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, کشمیر کا مسئلہ اصل میں ہے کیا. یہ بتانا بڑوں کا کام ہے, یہ بتانا ریاست کا کام ہے, یہ بتانا ان تمام لوگوں کا کام ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی
سکتی ہے, چاہے وہ کوئی عالم ہو, چاہے وہ کوئی استاد ہو, چاہے وہ حکومت کا کوئی عہدیدار ہو. اپوزیشن اپنے پروڈکشن آرڈر کے لیے شور مچا سکتی ہے, لیکن کشمیر میں مرتے ہوئے لوگوں کے لیے شور نہیں مچا سکتی. یہ سب کچھ سوچنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو, ان تمام لوگوں کو کہ جن کا یہ فرض بنتا ہے. آمین جی. اسی پیغام کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ ذیشان ملک کو پروگرام ہم لوگ سے کشمیر کی آزادی کی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.